بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ منشی رستم علی کوٹ انسپکٹر دہلی کے خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ نماز عید شہر میں پڑھنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابو لہب قرآن کریم میں عام ہے نہ خاص، مراد وہ شخص ہے جس میں التہاب و اشتعال کا مادہ ہو۔ اسی طرح حمالۃ الحطب ہیزم کش عورت سے مراد ہے جو سخن چین ہو۔ آگ لگانے والی چغل خور عورت آدمیوں میں شرارت کو بڑھاتی ہے۔ سعدی کہتا ہے سخن چین بدبخت ہیزم کش است۔ سورہ تبت پر اعتراض سن کر فرمایا دنیا کی دولت اور سلطنت رشک کا مقام نہیں، مگر رشک کا مقام دعا ہے۔ میں نے اپنے احباب حاضرین اور غیر حاضرین میں سے جن کے نام یاد آئے یا شکل یاد آئی آج بہت دعا کی، اور اتنی دعا کی کہ اگر خشک لکڑی پر کی جاتی تو سرسبز ہو جاتی۔ ہمارے احباب کے لیے یہ بڑی نشانی ہے۔ جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ گزر گیا، عافیت اور تندرستی سے یہ دن حاصل رہے۔ پھر اگلا سال خدا جانے کس کو آئے گا، کس کو معلوم ہے کہ اگلے سال کون ہوگا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہوگا اگر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاوے جو انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں فرمایا کہ جب فہرست میں زندوں کے نام ثبت ہو رہے تھے۔ ظاہر پرستی سے یہودیوں پر یہ آفت آئی کہ وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، اور نہ صرف یہی بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے رہے۔ ان کو یہ خیال تھا کہ مسیح آئے گا تو ایک بادشاہ ہو کر آئے گا اور بڑی شان و شوکت سے تخت داؤد پر جلوہ افروز ہوگا، اور اس کے آنے سے پیشتر ایلیا آسمان سے اترے گا۔ مگر جب مسیح آیا تو اس نے ایلیا تو یوحنا کو بتایا، اور آپ بجائے بادشاہ ہونے کے ایسی عاجزی دکھائی کہ سر رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ اب ظاہر پرست یہودی کیوں کر مان لیتے؟ بس انہوں نے بڑے زور سے انکار کیا اور اب تک کر رہے ہیں۔ یہی مصیبت ہمارے زمانے کے مولویوں اور ملاؤں کو پیش آئی۔ وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی آ کر لڑائیاں کرے گا، مگر خدا تعالیٰ نے یہ امر ہی ملحوظ نہ رکھا تھا، اور بخاری نے یضع الحرب کہہ کر اس کا قضیہ ہی چکا دیا تھا۔ پھر بھی یہ امن اور سلامتی کی خواستگار کو ماننا نہیں چاہتے۔ فروری 1898۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ باوجود مصائب پر مصائب آنے کے اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ دکھائی دینے کے، لوگ ابھی تک سنگ دلی اور عجب و نخوت سے کام لے رہے ہیں۔ نادان کب تک اس بے فکری میں بسر کریں گے؟ تا وقتے کہ لوگ ضد نہیں چھوڑتے، اپنی بری کرتوتوں سے باز نہیں آتے اور خدا تعالیٰ سے مصالحت نہیں کرتے، یہ بلائیں اور مصیبتیں دور نہیں ہونے کی۔ میں نے دیکھا ہے اور خوب غور کیا ہے کہ قحط کے دنوں میں لوگوں نے ذرا بھی قحط کی مصیبت کو محسوس نہیں کیا۔ شراب خانے اسی طرح آباد تھے، اور بدکاریوں اور بدمعاشیوں کے بازار برابر گرم تھے۔ ابتدا میں جب کوئی برائے نام فتویٰ مکہ مدینہ کے نام سے آ جایا کرتا تھا تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے اور مسجدیں آباد ہو جاتی تھیں، مگر اس وقت شوخی اور بے باکی حد سے بڑھ چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے۔ عقل مند وہ ہے جو عذاب آنے سے پیشتر اس کی فکر کرتا ہے، اور دور اندیش وہ ہے جو مصیبت سے پہلے اس سے بچنے کی فکر کرے۔ انسان کو یہی لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھ کر برے کاموں سے توبہ کرے، کیونکہ حقیقی خوشی اور سچی راحت اسی میں ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ کوئی بدکاری اور گناہ کا کام ایک لحظے کے لیے بھی سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ بدکار بدمعاش کو تو ہر دم اظہار راز کا خطرہ لگا ہوا ہے۔
پھر وہ اپنی بدعملیوں میں راحت کا سامان کہاں دیکھے گا؟ آخرت پر نظر رکھنے والے ہمیشہ مبارک ہیں، مرد آخر بھی مبارک بندیست۔ دیکھو ان قوموں کا حال جن پر وقتاً فوقتاً عذاب آئے، ہر ایک کو یہی لازم ہے کہ اگر دل سخت بھی ہو تو اسے ملامت کر کے خشوع و خضوع کا سبق دے، رونا اگر نہیں آتا تو رونی صورت بناوے، پھر خود بخود آنسو بھی نکل آئیں گے۔ ہماری جماعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلی کریں، کیونکہ ان کو تو تازہ معرفت ملتی ہے، اور اگر معرفت کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے تو یہ نری لاف و گزاف ہی ہے۔ بس ہماری جماعت کو دوسروں کی سستی غافل نہ کر دے اور اس کو کاہلی کی جرت نہ دلاوے۔ وہ ان کی محبت سرد دیکھ کر خود بھی دل سخت نہ کر لے۔ انسان بہت آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے، مگر غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے؟ زندگی آرزوؤں کے موافق نہیں چلتی، تمناؤں کا سلسلہ اور ہے، قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے، اور وہی سچا سلسلہ ہے۔ خدا کے پاس انسان کے سوانح سچے ہیں، اسے کیا معلوم اس میں کیا لکھا ہے، اس لیے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے۔ توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کرے۔ 1 مئی 1898 جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کے وہ میموریل پڑھ چکنے کے بعد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انجمن حمایت اسلام کے میموریل دربارہ امہات المومنین کی اصلاح کی غرض سے لکھا تھا، حضرت اقدس علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، چونکہ یہ میموریل اسلام اور اہل اسلام کی حمایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عزت اور قرآن کریم کی عظمت قائم کرنے اور اسلام کی پاکیزہ اور اصفا شکل کو دکھانے کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کے آپ کے سامنے پڑھے جانے سے صرف یہ غرض ہے کہ تا آپ لوگوں سے بطور مشورہ دریافت کیا جاوے کہ آیا مصلح وقت یہ ہے کہ کتاب کا جواب لکھا جاوے یا میموریل بھیج کر گورنمنٹ سے استدعا کی جاوے کہ وہ ایسے مصنفین کو سرزنش کرے اور اشاعت بند کرے۔ بس آپ لوگوں میں سے جو کوئی نکتہ چینی اس پر کرنا چاہے وہ نہایت آزادی اور شوق سے کر سکتا ہے۔ صرف ایک شخص بولا اور کہا کہ اگر کتاب کی اشاعت بند نہ ہوئی تو پھر ہمیشہ تک تباہ ہوتی رہے گی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم واقعی طور پر کتاب کی اشاعت بند نہ کریں جو اس کے رد کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو گورنمنٹ سے ایک بار نہیں 1000 دفعہ اس قسم کی مدد لے کر اس کی اشاعت بند کی جاوے، وہ رک نہیں سکتی۔ اگر اس تھوڑے عرصے کے لیے وہ برائے نام بند بھی ہو جاوے تو پھر بھی بہت سی کمزور طبیعت انسانوں اور بعض آنے والی نسلوں کے لیے یہ تجویز زہر قاتل ہوگی، کیونکہ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ فلاں کتاب کا جواب جب نہ ہو سکا تو اس کے لیے گورنمنٹ سے بند کرانے کی کوشش کی، اس سے ایک قسم کی بدظنی اپنے مذہب کی نسبت پیدا ہوگی۔ بس میرا یہ اصول رہا ہے کہ ایسی کتابوں کا جواب دیا جاوے اور گورنمنٹ کی ایک سچی امداد یعنی آزادی سے فائدہ اٹھایا جاوے، اور ایسا کافی جواب دیا جاوے کہ خود ان کو اشاعت کرتے ہوئے ندامت معلوم ہو۔ دیکھو جیسے ہمارے مقدمہ ڈاکٹر کلاک میں جب ان کو معلوم ہو گیا کہ مقدمے میں جان نہیں رہی اور مصنوعی جادو کا پتلا ٹوٹ گیا تو انہوں نے آتم کی بیوی اور داماد جیسے گواہ بھی پیش نہ کیے۔ بس میری رائے یہی ہے اور میرے دل کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کا دندان شکن جواب نہایت نرمی اور ملاطفت سے دیا جاوے، پھر خدا چاہے گا تو ان کو خود ہی جرت نہ ہوگی